بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قربانی کی شرائط، یعنی قربانی کن لوگوں پہ واجب ہوتی ہے اور کن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ ان دو عام ترین مسائل پر گفتگو کریں گے اور آپ تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ قربانی کی شرائط بہت سی ہیں، جن میں سے پہلی شرط ہے اسلام، یعنی قربانی مسلمان پر فرض ہے، کسی کافر پر فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر ایام قربانی کے آخری وقت میں بھی مسلمان ہو گیا اور دوسری شرائط بھی پائی جائیں جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو اب ایسے کافر پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو قربانی کی سب سے پہلی شرط ہے اسلام۔ مسلمان ہوگا تو قربانی کرنا اسی کے لیے واجب ہوگی اور مسلمان کے علاوہ کسی اور پر واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتا ہے، وہ ان 3 ایام کے اندر مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے پاس مال بھی ہے اور صاحب نصاب بھی ہے، تو اب اس صورت کے اندر اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ کیوں واجب ہوگی؟ کہ اب وہ کافر نہیں رہا بلکہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو قربانی کی پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ قربانی واجب ہونے کی دوسری شرط ہے آزاد ہونا۔ کسی غلام کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی وہ آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ اگر کوئی غلام ہے لیکن انہی ایام کے اندر جو قربانی کے 3 دن ہیں، یعنی 10، 11، 12، ان 3 دن کے اندر اس کا آقا اس کو آزاد کر دیتا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کے پاس مال بھی موجود ہوتا ہے، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ غلام نہیں رہا بلکہ آزاد ہے۔ تو قربانی کے واجب ہونے کی دوسری شرط آزاد ہونا ہے۔ اسی طرح قربانی کے واجب ہونے کی تیسری شرط ہے مقیم ہونا۔ کسی مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی جو آدمی سفر کے اندر ہے، جو سفر کی شریعت نے حد متعین کی ہے تقریباً 92 کلومیٹر، اس سفر کے اندر رہتا ہے یا کسی اور جگہ پہ گیا ہوا ہے، اپنے وطن اصلی سے دور ہے، وہاں اس کا گھر بھی نہیں ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہے، کسی کام کی غرض سے گیا ہوا ہے، تجارت کی غرض سے گیا ہوا ہے، وہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں، پہچان نہیں ہے، تو لہذا اس آدمی پہ بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے تیسری شرط ہے کہ وہ مقیم ہو۔ مقیم ہوگا تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ جس طرح مسافر کے لیے دوسرے احکامات کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، تو اسی طرح قربانی بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی سفر کے اندر ہے اس کی اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کی جانب سے اس کے بیوی بچے، اس کے عزیز و اقارب، اس کے بھائی والدین گھر کے اندر ہیں اور وہ وہاں سے اپنے پیسے ان کو بھجوا دیتا ہے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر لینا، تو اب اس صورت کے اندر اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، اس کو پورا ثواب ملے گا جو مقیم کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ سفر کی حالت میں اس پہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے قربانی کے واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب، جو عام طور پہ ہمارے اندر مشہور ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے نصاب سے مراد یہ ہے کہ نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ جس آدمی کو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، جیسے سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے۔ اب یہ سونا ہو یا چاندی ہو، یا چاندی کی قیمت کے برابر کسی کے پاس مال ہے جو اس کی ضروریات گھر سے اضافی ہے، تو ایسا بندہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ تو جب واجب ہوگی جب اس پہ سال گزرے گا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ ان 3 دن کے اندر اگر اس کے پاس اتنی رقم آ گئی ہے جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتی ہے، تو اب اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، اس کو قربانی کر لینی چاہیے۔ 5ویں شرط قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، قرضے کا نہ ہونا۔ ایک آدمی اس کے اوپر قرضہ ہے، پیسے تو ہیں اس کے پاس، بالفرض اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے۔ اب عام طور پہ جس کے پاس 1 لاکھ ہوں اس پہ قربانی واجب ہوگی،
اگر اس کے پاس 1 لاکھ ہے اور 1 لاکھ کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر قرضہ ہے 70,000 روپے، اگر یہ قرضہ دیتا ہے تو باقی اس کے پاس بچیں گے 30,000، تو 30,000 کے اندر قربانی نہیں ہوگی، نہ کچھ جانور آتا ہے اور نہ وہ اس کے اندر کوئی حصے میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ اور بھی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں۔ تو لہذا 5ویں شرط قربانی کے واجب ہونے کے لیے ہے کہ آدمی مقروض نہ ہو، اس کے اوپر قرضہ نہ ہو۔ دیکھیں اسلام کے اندر اتنی آسانی ہے، اسلام نے اتنی سختی نہیں کی کہ آپ قرضہ لے کے قربانی کریں، نہیں، قرضہ ہے تو پہلے آپ بندوں کا قرض ادا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دیتا ہے، بندے اپنے حق معاف نہیں کرتے، لہذا قرض ہونے کی صورت کے اندر پہلے قرض ادا کریں، جب قرض ادا ہو جائے تو آئندہ سال پھر قربانی کی نیت کر لیں، تو نیت کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا۔ 6ٹھی شرط قربانی کے واجب ہونے کے لیے ہے بالغ ہونا۔ جو بچہ یا بچی یعنی مرد اور عورت بالغ ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی، جیسے نماز کے لیے شرط ہے کہ بالغ ہوں، تو اسی طرح قربانی کے واجب ہونے کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ بالغ ہوں۔ نابالغ کے پاس اگرچہ اتنی رقم ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، تو شرعی طور کے اوپر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر وہ کرنا چاہے گا تو نفلی اعتبار سے اس کی ادا ہو جائے گی، نفل کا ثواب ملے گا، باقی واجب نہیں ہے۔ واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ 7ویں شرط ہے قربانی کے واجب ہونے کے لیے عقل مند ہو۔ کسی مجنون پر، کسی پاگل کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس پیسے موجود ہیں، اس کے پاس مال ہے، رقم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کسی اور صورت کے اندر اس کے پاس رقم موجود ہے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے شریعت نے عقل کو شرط قرار دی ہے، تو اس کے پاس چونکہ عقل نہیں ہے اس وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ شرائط تھیں جو اجمالی طور پہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہیں، ان شرائط کی بنا پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر ان شرائط کے پائے جانے کے باوجود کوئی قربانی نہیں کرے گا تو میرے آقا علیہ السلام اتنی سخت وعید فرمائی ہے، فرمایا کہ جو صاحب حیثیت ہے، جس پہ قربانی کرنا واجب ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، کہیں اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ ہو۔ تو یہ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط آپ تک پہنچا دی گئی ہیں۔ جس کے اندر قربانی کی شرائط پائی جاتی ہیں کوشش کرے اپنے واجب کو ادا کرے۔ اگر کوئی جانور الگ سے نہیں خرید سکتا تو اس کو چاہیے کہ اجتماعی قربانی کے اندر شریک ہو جائے تاکہ اپنا واجب ادا کر لے، کیونکہ قربانی کے ادا کرنے کا وقت متعین ہے، ان 3 دن کے اندر ادا کرنی ہے۔ اگر یہ 3 دن نکل گئے تو پورا سال کچھ بھی کرتا رہے وہ اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، قربانی اس کی واجب جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام کے اندر قربانی ادا کر لینی چاہیے تاکہ واجب ہمارا ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔